ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 76ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی 61ویں آیت کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت قدر طویل آیت ہے۔ آیت کی تلاوت، اردو ترجمہ، الفاظ کے انفرادی معنی وغیرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں گے۔ آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اس کا ترجمہ ہے: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی، محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ ناظرین، اس آیت میں کل 51 الفاظ فقرے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک لفظ پر یا کہیں کہیں 2 یا 3 الفاظ کے مجموعوں پر ایک ساتھ گفتگو کرتے کرتے پھر آگے بڑھیں گے تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور وقت بھی بچ جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، وَإِذْ اور جب، وہ وقت یاد کرو، قُلْتُمْ یعنی تم نے کہا، یہ صیغہ ہے فعل ماضی جمع مذکر مخاطب۔ دیگر الفاظ قال یقول قولا یعنی کہنا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، ہم سے ہرگز نہیں رہا جائے گا، ہرگز ہم صبر نہ کریں گے۔ صیغہ فعل مضارع نہیں ہے، یعنی مضارع کے شروع میں لن لائیں تو اس پر زبر دیتا ہے، جیسا کہ نصبرو سے نصبرہ ہو گیا، اور زور بیان دیتا ہے، یعنی ہرگز صبر نہ کریں گے۔ اس کے علاوہ علی طعام، کھانے پر، واحد ایک یا ایک طرح کے، ایک ہی قسم کے کھانے پر، جو من و سلوہ روزانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے نازل فرماتا تھا، وہ اس پر ناک بھوں چڑھانے لگے، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ من و سلوہ کسے کہتے ہیں، اسی چیز کا انکار کر رہے تھے اس آیت میں۔ میں آگے تفسیر بیان کروں گا۔ آگے فرمایا گیا فدعو، دعا کریں، پس دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے۔ دیگر الفاظ ہیں دعا یدعو دعوتن سے فعل امر واحد مذکر ادعو، یعنی تو پکار، رب کا اپنے رب سے، اپنا رب، یخرج نکالے، پیدا کرے، اگائے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، من الگ ما الگ یعنی اس چیز سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، پیدا کرتی ہے، الارض زمین، اگاتی ہے زمین کا مطلب نون باتا۔ دیگر الفاظ انبت ینبت انباتن یعنی اگانا، اور تنبت کا صیغہ ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب۔ زمین یعنی الارض عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کا صیغہ مؤنث غائب کا ہوا۔ زمین عربی میں مؤنث استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کا صیغہ بھی مؤنث استعمال ہوا ہے۔ بہرکیف من سے کچھ، بقلیہا ترکاری، ساگ پات۔ بقلن کا لفظ سبزیوں اور ترکاریوں کے تمام اقسام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
عام الفاظ ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تدبر قرآن آپ ملاحظہ کریں گے تو اس میں آپ کو اس کا یہی ترجمہ ملے گا۔ اس کے علاوہ بقال عربی میں سبزی فروش کو کہتے ہیں، وقصائہا اور ککڑی کھیرا جس کو کہا جاتا ہے، خصاؤن ککڑی اور کھیرے کو کہتے ہیں، فومیہا اور لہسن، فوم اور ثوم ایک ہی چیز کا نام ہے، اس کے معنی لہسن کے ہیں۔ اہل عرب سا کو بھی فا سے بدل دیتے ہیں، لہٰذا مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تدبر قرآن میں اسی طرح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ فوم اور تھوم دومی ہے، یعنی لہسن کے معنی میں آتے ہیں۔ عدسیہا اور مسور، مسور کی دال، و بصلیہا اور پیاز، عدسن مسور اور بصلن پیاز کو کہتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہا کی ضمیر سے الارض کی طرف اشارہ ہے، یعنی زمین عربی میں مؤنث ہے، اس لیے جو ہے ہا جو استعمال کی گئی مؤنث۔ قال اس نے کہا، یعنی کہا، دیگر الفاظ قال یقول قولا بار بار یہ آتا ہے آپ کے سامنے۔ اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ کلمہ استفہام ہے، تستبدلون کے سامنے جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے، کیا تستبدلون یعنی تم بدلتے ہو، بدلنا چاہتے ہو۔ یہ صیغہ ہے فعل مضارع جمع مذکر مخاطب۔ دیگر الفاظ میں استبدل یستبدل استبدالا یعنی کسی چیز کا دوسری چیز سے بدلنا۔ استبدال طلب الشیء بدلا من الآخر، استبدال میں آتے ہیں کہ یہ مفہوم ایک چیز کو دوسری چیز کے عوض تبدیل کرنا۔ الذی جو کہ، ہوا ادنا وہ ادنا، اس کا مادہ ہے دال نون واو، جس کے معنی نزدیکی اور قرب کے ہیں، اور اس سے مراد حقیر چیز کے بھی آتے ہیں۔ بالذی اس سے جو، بازر بھی الگ الذی الگ ہے، دونوں مل کر کے بنا بالذی، ساتھ اس کے با کے معنی ہیں بدلے کے، ہوا وہ خیر بہتر ہے، اچھی ہے، یعنی من و سلوا جیسی بہترین نعمتوں کو چھوڑ کر جو تم ادنا درجے کی اشیاء طلب کرتے ہو وہ تو بہت اچھی ہے، یہ کہنا ہے مطلب۔ اہبتو تم اترو، یعنی تم سب کے سب اترو، صیغہ ہے فعل امر جمع مذکر، مادہ ہے ہا با طا، دیگر الفاظ ہیں ہبت یہبتو، اس سے امر کا صیغہ بن گیا اہبت اترنا۔ مصرن شہر، مصر عام طور پر جو معنی آتے ہیں شہر کے۔ اس کے علاوہ فَإِنَّ پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، ما سألتم میں یعنی تم نے سوال کیا، صیغہ ہے ماضی جمع مذکر مخاطب، دیگر الفاظ ہیں سأل یسأل سؤالا، وضربت اور ڈال دی گئی اور مسلط کر دی گئی، صیغہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، دیگر الفاظ ہیں ضرب یضرب ضربن یعنی مارنا، کبھی اس کے معنی بیان کرنے اور کبھی مسلط کرنے کے بھی آتے ہیں۔ ضربہ سے مجہول کا صیغہ ضربہ بن گیا اور اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ضربت بنا۔ اور علیہم ان پر، الذلہ ذلت، المراغی میں ہے الذل والہون یعنی ذلت و خاری، والمسکنہ اور محتاجی، الفقر مسکنت کے معنی فقر کے ہیں، والمراد ہنا فقر النفس وشحھا اور اس سے یہاں مراد ہے نفس کی ذلت اور خود غرضی۔ وباؤ اور وہ لوٹے، اس کے الفاظ آتے ہیں با یبوء، بوءن و بوءن دونوں یعنی لوٹنا اترنا، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر کے لوٹے۔ ذالک یہ، اس میں اشارہ بعید ہے، گزشتہ واقعہ یا بات کی طرف اشارہ بھی مقصود ہوتا ہے، بأنہم اس لیے کہ وہ با یہاں پر سبب اور وجہ کو ظاہر کرتا ہے، بسبب کفرہم یعنی ان کے کفر کے سبب اللہ کا غضب لے کر کے لوٹے۔ کانو یکفرون جو انکار کرتے تھے، وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہ کفر کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات احکامات کا، آیا یعنی نشانی، قرآن حکیم کی آیت مبارکہ اور اس کی جمع آیات ہے۔ انفس و آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور بکھری پڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں صبح سے شام تک، اور پل پل اس طرف مشاہدہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے، النبیین نبیوں کا،
اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو۔ النبیین اس کا مفرد ہے نبی، اور نبا سے مشتق ہے، اس کے معنی عظیم قبر کے ہے، اور نبی فعیل سے بنا ہوا ہے اس کا صیغہ، بمعنی فاعل خبر دینے والا۔ اصطلاح شریعت میں اللہ کی طرف سے براہ راست بذریعہ وحی پیغام لانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبوت کسی کوشش کے نتیجے میں نہیں ملتی، بلکہ وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بغیر الحق، ناحق، بغیر حق کے یعنی ناحق، ذالک یہ اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی ان پر جو غضب نازل ہوا حدود الہی توڑنے کی وجہ سے ہوا۔ بما اس لیے کہ با یہاں پر وجہ کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی اس وجہ سے اسون انہوں نے نافرمانی کی۔ دیگر الفاظ جو کہیں گے عصا یعصی عصیان یعنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا، وکانو اور تھے، اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، حد سے بڑھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ دیگر الفاظ جو یعتدون کے ہے، یعتدا یعتدی اعتدان، حد سے بڑھنا، سرکشی کرنا۔ تو ناظرین یہ تھے الگ الگ الفاظ کے معنی جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ چلیے اب تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد کے ضمن میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل عرصے دراز تک ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، اور اب اپنے پیغمبر سے فرمائش کر رہے تھے کہ اس بیابان سے نکال کر کہیں دوسری جگہ لے چلیے جہاں قسم قسم کے شہری اور دیہاتی کھانے موجود ہو۔ ہوا ادنا کے ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ادنا سے یہ ہے، یعنی کیا تم ایک اعلیٰ غذا کو ایک ادنا اور گھٹیا غذا سے بدلنا چاہتے ہو؟ من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے مہیا فرمائی ہے، اور تمہیں اس صحرا میں اس حالت میں مل رہی ہے کہ تم فرعونیوں کی غلامی اور شرک و کفر کی اطاعت کی ذلت سے بالکل آزاد ہو۔ روکھی پھیکی غذا جو آزادی کے ساتھ تمہیں نصیب ہو رہی ہے، غلامی اور ذلت کے حلوے سے 1000 درجے بڑھ کر کے ہے، لیکن یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم چٹخاروں کے ایسے رسیا ہو کہ ان کے پیچھے تمہاری نگاہوں میں اس آزادی کی بھی جس میں اللہ کے سوا تمہارے اوپر کسی کی حکومت باقی نہیں رہی، کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اس کے تفسیر میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہولناک حادثہ کہ بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، تاریخی اعتبار سے اس دور کا واقعہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تاریخی اعتبار سے اس دور کا واقعہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مسور، پیاز اور سبزی، ترکاری وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو بہت بعد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان پر ذلت ان کی نافرمانیوں کی بڑھنے کی وجہ سے، ایک نافرمانی اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو جب من و سلوہ مل رہا تھا تو اس کی نافرمانی کر کے دال، پیاز اور نہ جانے گرم مسالہ مانگنے لگے۔ بہت ساری نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہو سکتی ہے، یہ ماننا ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بغیر یہ تو بہت بعد کے زمانے کا واقعہ ہے جبکہ ان سے ان جرائم کا صدور ہوا جن کا ذکر آیت کے آخری حصے میں ہے، یعنی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی ان کے اوپر جو ذلت و مسکنت عائد کر دی گئی وہ نبیوں کے قتل کی وجہ سے، ناحق قتل کی وجہ سے، اور اللہ کی جانب سے دی گئی نشانیوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، روگردانی اختیار کرنے کی وجہ سے ان پر جو ہے ذلت و مسکنت نازل کر دی گئی۔ صرف ایک وجہ سے نہیں، یہ کہنا ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بنی اسرائیل نے جس سنگ دلی، انکار و جحود اور ظلم و ستم کے ساتھ حق کے داعیوں اور ہادیوں کا استقبال کیا، اس کی کوئی مثال کسی امت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کتنے ہی انبیاء کو قتل اور ذبح کیا اور آروں سے انہیں چیرا۔ بدترین حرکت جو کوئی قوم حق کے مخلص داعیوں کے ساتھ کر سکتی ہے، انہوں نے بدترین کفر، حدود الہی سے انتہائی انحراف اور اللہ تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی کی۔ ان میں سے ہر میدان میں ان کے بدترین سیاہ کارنامے ہیں جن کی کوئی مثال کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان بدترین سیاہ کارناموں کے باوجود بنی اسرائیل کے لمبے چوڑے اور عجیب و غریب دعوے تھے،
وہ ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ صرف وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی اللہ کی منتخب اور چہیتی قوم ہیں، تنہا وہی اللہ کے یہاں اجر و ثواب پائیں گے، اور بلا شرکت غیر وہی اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہیں، اور آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ فی ظلال القرآن جلد اول میں جائیں گے تو یہ ساری تفصیلات ملیں گی جو اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہود کی احسان فراموشی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور اللہ کی نعمت کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے۔ من و سلوہ جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہیں ہو سکا، اور ایسی چیزیں مانگنے لگے جن کو ردی کہا جا سکتا ہے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا کھانا یعنی من و سلوہ جو دیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ فوم کے معنی میں اختلاف ہے، ابن مسعود کی قرأت میں ثوم ہے، اور حضرت مجاہد نے فوم کی تفسیر ثوم کے ساتھ کی ہے یعنی لہسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حروف مبدلہ ہے، مبدلہ میں سے ہیں، جیسے آسور شر، آفور شر، اثافی اثاسی مفافیر مغاثیر وغیرہ وغیرہ، جن میں فا سے تا اور سا بدلا گیا ہے پروننسیشن ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا بعض ملکوں میں فا کا نہیں ہوتا، تا کا نہیں ہوتا، کہیں تا کا نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ بدلے ہوئے جس کو حروف مبدلہ کہتے ہیں ان میں سے شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں، اس وجہ سے واللہ عالم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گیہوں کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور احیجہ کے شعر میں بھی فوم گیہوں کے معنی میں آیا ہے۔ بنی ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت عطا فرماتے ہیں جس سے اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم ردی چیز کو بہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا شہر میں جاؤ وہاں یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ جمہور کی قرأت مصرن ہی ہے، اور تمام قرأتوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ، مصر کا معنی جو یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود سے مصرن کی قرأت بھی ہے، اور اس کی تفسیر مصر شہر سے کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصرن سے بھی مراد مخصوص شہر مصر لیا گیا ہو، اور یہ الف مصرن کا ایسا ہو جیسا کہ قواریرہ میں ہے۔ مصر سے مراد عام شہر لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم طلب کرتے ہو، مصر یعنی آج کل جو شہر ہے مصر کے نام سے یہ کیا، تو وہ یا عام شہر جو بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بتائے جا رہے ہیں اس میں الگ الگ سے۔ جس شہر میں جاؤ گے تمام چیزیں وہاں تم لوگ پالو گے، یہ کہنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ان کا یہ قول محض تکبر، سرکشی اور بڑائی کے طور پر تھا، اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ان کے پاداش عمل کے طور پر ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی، اہانت و پستی ان پر مسلط کر دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال دیا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا۔ آباؤ کے معنی لوٹنے اور رجوع کیا کے ہیں۔ با کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے، یہاں برائی کے صلے کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر، عناد حق، قبولیت سے انکار، اللہ کی آیتوں سے کفر، انبیاء اور ان کے تابعداروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر کون سا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور اس کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر لازم ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل ان میں موجود 300 نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے،
پھر بازاروں میں جا کر اپنے لین دین میں مشغول ہو جاتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کا قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور ظلم و زیادتی کا بدلہ تھا۔ یہ دوسرا سبب ہے، وہ منع کیے ہوئے کام ہی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، آئیے اب آخر میں اس آیت میں موجود حکمت و بصیرت کے نکات کو پیش کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اس رویے میں ان مسلمان قوموں کے لیے ایک بہت بڑا درس عبرت ہے جنہوں نے تمدن و تنوعات کے پیچھے اپنے آزادی کی نعمت خطے میں ڈال دی اور اس بات پر دھیان نہ کیا کہ جو لذائذ دنیا انہوں نے حاصل کیے ان کے ساتھ ذلت کے کتنے گھناؤنے مفاسد چپکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اس مقام سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ دکھانے کی لذت دسترخوان کے تنوعات کے اندر نہیں ڈھونڈتا بلکہ ضمیر اور ارادے کی آزادی کے اندر ڈھونڈتا ہے۔ یہ چیز اگر اس کو حاصل ہو تو خشک روٹی بھی اس کے لیے جملہ الوان نعمت فراہم کرتی ہے۔ ہمارے اسلاف وہ دل کی آزادی اور صرف رب کائنات کی غلامی کے ساتھ کس عزت و عظمت کے مقام پر تھے، اور ہم سامان شکم کے پیچھے لگ کر کہاں جا گرے ہیں۔ جسم تو خوب تنومند ہے مگر روحیں بیمار اور بیکار ہو چکی ہیں، جس سے تمام تر عظمت و شوکت رخصت ہو جاتی ہے اور ذلت و خوار آ کر کی چمٹ آئی ہے اور در آئی ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتی ہے اور انبیاء کرام کی اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر کے ان نفوس قدسیہ پر دست درازی کرتی ہے یا عملاً اس کا رویہ نافرمانی اور زیادتی کا ہو جاتا ہے، وہ کبھی راہ یاب نہیں ہو سکتی۔ تباہی و بربادی اور رسوائی و خواری اس کا مقدر ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں تباہی کے عمیق گڑھے میں گرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لینے کی فکر کر لینی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، آیت کی طوالت کی وجہ سے آج تفسیر بھی طویل ہو گئی، بہرکیف مجھے امید ہے کہ پورا سنے ہوں گے اور آپ عمل کی نیت سے مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی آیت کے ساتھ اگلے ہفتے حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔